کون ہے وہاں پر؟ ارباز نے جیسے ہی سیڑھیوں پر کسی کا عکس دیکھا تھا، ارباز شیر خان کو چھیڑتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا، مگر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اف خدایا، آج تو بچ گئی، لیکن مجھے جلد ہی یہاں سے بھاگنا ہوگا، ورنہ پکڑی گئی تو ابا سیدھا اس جلاد کے ساتھ میری شادی کر دیں گے، اور ایک وہ میرا منگیتر ہے جس کو میری فکر ہی نہیں ہے۔ مانا انہوں نے مجھ جیسی حسین لڑکی کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن میں نے ناول میں پڑھا تھا کہ دو پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے کی تکلیف کی خبر اللہ پاک دے ہی دیتے ہیں۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑی ہو گئی۔ گولی کی آواز نے اس کو ڈرا دیا تھا، تبھی وہ چیختی سیڑھیوں پر بھاگتی ارباز سے ٹکرائی تھی۔ یہ لڑکی کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارباز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کٹی پتنگ کی طرح ارباز کے حصار میں آ گئی تھی۔ ارباز کے کرخت تیور دیکھ کے میرب کی جان لبوں پر آئی تھی۔ میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ میں میرب ہوں، میں اپنے گھر سے آئی ہوں۔ وہ لڑکی مر گئی کیا؟ سامنے کرسی پر بندھے اس لڑکی کو دیکھتے جو اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی، میرب نے ارباز سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ میرب کی نظریں ابھی تک اس مردہ لڑکی سے نہیں ہٹی تھی۔ جی سر، ایک لڑکی کو پکڑا ہے، نام پتہ نہیں کیا لے رہی ہے اپنا، اور عمر لگ بھگ 15 سال ہوگی۔ کون ہے یہ بچی؟ اس کو لے کر فارم ہاؤس پہنچو اور اس لڑکی کو وہاں پر پھینک کر آنا۔ مقابل نے بات کرتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ چلو لڑکی میرب، جو ابھی تک اس لڑکی کو دیکھ کر ہونک بنی ہوئی تھی، ارباز کے اونچے بولنے پر ایک دم ڈر گئی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ میرب نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ارباز سے کہا تھا، جب ارباز نے گھورتے ہوئے میرب کو دیکھا تھا۔ اغوا کر رہا ہوں تمہیں، اب چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ کیا اغوا؟ یا اللہ، میں اغوا ہو رہی ہوں، مجھے بچا لیں پلیز۔ میرب خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میں کہہ رہی تھی کہ ڈاکو انکل مجھے چھوڑ دیں، میرے بدلے آپ کو کوئی 10 روپے بھی نہیں دے گا، کیونکہ میں پیدائشی غریب ہوں۔ میرب نے ڈرتے ہوئے ارباز کو کہا، جو شہرام کا خاص آدمی تھا۔ کاش یہاں پر ناول کے ہیرو کی طرح شہرام مجھے بچانے آ جائیں۔ وہ شہرام کی منگ تھی، مگر اس کے گھر والے میرب کی شادی شہرام سے نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے راتوں رات اس کا نکاح کسی اور سے طے کر دیا تھا۔ پہلے روز ہی وہ سب کو دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اور اس کے گھر والوں کی اتنی جرت، مجھ سے چھپ کر اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے تھے؟ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ شہرام افندی غصے سے دھاڑا۔ وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا، لوگ اس کا نام سن کر خوف سے کانپنے لگتے تھے، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل و دماغ پر راج کرتی تھی۔ شہرام نے آج تک میرب کو دیکھا نہیں تھا، بس اس کو اتنا معلوم تھا کہ شہرام کے ابا مرنے سے پہلے اس کی منگنی اپنی بہترین دوست رحمان ملک کی سب سے چھوٹی بیٹی سے کر کے گئے تھے۔ تب میرب صرف ایک ماہ کی تھی اور شہرام کی عمر 15 سال تھی۔ اب میرب 15 سال کی ہوئی تو رحمان ملک شہرام کی گنڈا گردی کی وجہ سے میرب کی شادی شہرام سے نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ غریب لوگ تھے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مگر میرب نے جب سے ہوش سنبھالی تھی، خود کے ساتھ شہرام کا نام ہی جڑا پایا تھا۔ لیکن اپنے باپ کی شہرام سے نفرت دیکھ اور ان کا شہرام سے میرب کی شادی کا ارادہ بدلتا دیکھ، میرب سب کو دھوکہ دے کر شہرام کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہرام کہاں ہے، کیسا ہے، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کو شہرام مل جائے گا۔ جی باس، لے آیا ہوں لڑکی کو، مگر یہ لڑکی بہت شور مچا رہی ہے۔ ارباز میرب کو فارم ہاؤس لایا تو میرب خود کو چھڑوانے کے حربے آزما رہی تھی، مگر سامنے بھی ارباز تھا، اس کو کیسے چھوڑ دیتا۔ تبھی غصے میں شہرام کو فون کیا تھا، جو کیمرے میں پہلے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تبھی شہرام کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آتی ہے۔ ویلکم مائی لیڈی، میری دنیا میں خوش آمدید میرب۔ ارباز، نکاح خواہ کا انتظام کرو، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ کیا باس، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ ارباز، بہت سوال کرنے لگے ہو تم۔ تبھی 2 لڑکیاں میرب کے پاس آتی ہیں۔ وہ جو کچھ گھبرائی ہوئی تھی، لڑکیوں کو اپنے پاس آتا دیکھ حیران ہوئی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے ارباز کی طرف دیکھتی ہے۔ لے جاؤ اس لڑکی کو اور دلہن بناؤ شہرام افندی کی۔ میرم شہرام کا نام سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، یہ کیا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہ بات اپنے باس کو صاف الفاظ میں بتا دیں۔ وہ ارباز کو دیکھتے ہوئے چیختی ہے کہ تبھی لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں اور میرب کو زبردستی کمرے میں لے جاتی ہیں۔ وہ دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی ہوتی ہے، مگر وہ دل سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ جان جاتی ہے کہ شہرام افندی وہی شخص ہے جس کی وہ بچپن کی منگ تھی، مگر وہ شادی اس انداز میں کرے گا، میرب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میرب کا نکاح شہرام سے ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی یہاں سے بھاگنے کی ترکیب سوچ رہی تھی، مگر یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پچھلے 4 دن سے اس محل نما گھر میں قید تھی۔ نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ لباس سے لے کے زیورات تک سب کچھ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، مگر اسے اس سب کا لالچ نہیں تھا۔ وہ تو بس آزادی چاہتی تھی،
شہرام کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ وہ ایک قید کی شادی سے بھاگی تھی تو دوسری طرف بھی شادی کر کے وہ قید ہو چکی تھی۔ وہ جو شہرام کے نام سے بچپن سے بندھی ہوئی تھی اور اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا چکی تھی کہ اس کی شادی شہرام سے ہی ہوگی، اب اس کے دل میں شہرام کے لیے ایک عجیب سی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ لڑکیوں پر پابندیوں کی سخت خلاف تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جتنی آزادی لڑکوں کو دی جاتی ہے اتنی ہی آزادی لڑکیوں کو بھی دی جائے۔ لڑکیوں کو بھی آگے بڑھنے کی، پڑھنے لکھنے کی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی پوری اجازت ہو۔ مگر جس ماحول میں وہ پلی بڑھی تھی وہاں پر لڑکیوں کی جلدی شادی کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کو گھر میں بٹھا کر گھرداری سکھانے پر توجہ دی جاتی تھی۔ 5 دن ہو چکے تھے اور آج بھی وہ تنہا ہی گھر میں ادھر ادھر منڈلاتی پھر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شہرام کی نظروں سے دور تھی، مگر وہ شہرام کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ تبھی اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے بھاگ جائے، یہاں رہ کر بھی وہ قید ہی ہے۔ تبھی وہ گھر سے بھاگنے لگی تھی۔ ارباز جو دن رات میرب پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو جانچ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میرب بھاگنے لگی ہے، مگر اس نے جانتے بوجھتے بھی میرب کو نہیں روکا تھا۔ اس کے لیے خود راستہ تیار کیا تھا۔ ارباز کی یہ حرکت میرب کی نظروں سے دور نہیں رہی تھی، مگر وہ یہاں پر رک کر ارباز سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ارباز نے جان بوجھ کر اسے جانے کا راستہ دیا ہے، مگر میرب کی قسمت خراب تھی۔ تبھی وہ جس راستے سے بھاگ رہی تھی وہاں سے شہرام نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جلاد انسان، ہاتھ چھوڑو میرا۔ مگر شہرام نے کچھ نہ کہا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنی خوابگاہ میں لے آیا تھا۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ تھامنے کی؟ میرے شوہر یا ارباز کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میرب کچھ بھی دیکھے جانے بغیر بس شور مچائے جا رہی تھی۔ شور سنتے ہی ارباز شہرام کے کمرے میں بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ارباز کو پورا حق ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا، کیونکہ اس جیسی وفاداری میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ شہرام جن نگاہوں سے ارباز کو دیکھ رہا تھا، ارباز کو ایک دم گھبرا گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ شہرام کو ارباز پر شک ہو گیا تھا۔ ارباز تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ دیکھو اس آدمی نے تمہارے مالک کی بیوی کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور تم خاموش کھڑے ہو۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جس وجہ سے اس کی کلائی پر نشان پڑ گئے تھے۔ میڈم یہی ہے شہرام افندی۔ کیا یہ انکل شہرام افندی ہیں؟ میرب کے ایسے کہنے پر شہرام نے گھورتے ہوئے میرب کی طرف دیکھا تھا۔ بہت بولتی ہو تم، آج کے بعد اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرب شہرام کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ پریشانی اب غصے میں بدل گئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے قید کرنے والے؟ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی پرندہ نہیں یا کھلونا نہیں ہوں جس کو تم قید کر لوگے۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ شہرام کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تبھی شہرام آگے بڑھا اور میرب کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کیا۔ آج یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں، آئندہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اگر تم میری نہیں رہی تو میں تمہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرب شہرام کے لیے اب ضد بن چکی تھی اور میرب کو یہی بات چبھنے لگی تھی۔ اگر بات تمہاری انا کی ہے تو یاد رکھنا اس انا کو میں ہی توڑوں گی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، تمہاری دنیا سے بہت دور۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ آج میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے تمہاری بیوی بن کر نہیں رہنا، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرب اپنا ہاتھ چھڑواتے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پیچھے شہرام کا غصہ سے برا حال تھا۔ اگلی صبح میرب گھر کے بڑے لان میں ٹہل رہی تھی جب اس کی نظر ارباز پر پڑی۔ پہلے تو اس نے ارباز کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر جب اسے لنگڑا کر چلتے دیکھا اور اس کے ہاتھ پر پٹی دیکھی تو وہ کافی حیران ہوئی کہ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھر سے باہر بھی نہیں گیا، پھر اس کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ میرب ارباز کے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ ارباز کو لے کر اس کے اندر انسانیت کا احساس اٹھا تھا۔ یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی ارباز، جو اپنے کام میں مصروف تھا؟ میرب کی آواز پر چونکا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرب اس کے پیر اور ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں میڈم، سیڑھیوں سے گر گیا تھا، سنجیدگی سے جواب دیتے ارباز بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شہرام نے تمہیں مارا ہے نا؟ کل تم نے مجھے بھاگنے جو دیا۔ ارباز کو امید نہیں تھی کہ میرب ایسی بات کرے گی۔ نہیں وہ… بس کرو ارباز، تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھے سے جانتی ہوں تمہارے باس کو، نہ جانے اس شخص کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، خواہ مخواہ تمہیں تکلیف پہنچائی۔ میرب کو حقیقت میں بہت برا لگ رہا تھا، تو دوسری طرف ارباز کو میرب کی یہ فکر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتا اس کے دماغ پر اس وقت میرب سوار تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں جانتے بوجھتے غلط راستے پر جا رہا ہوں، جبکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ کسی کی بیوی ہے، مگر میں اپنی حالت کا کوئی نام نہیں دے پا رہا۔ کیوں مجھے اس کی یاد ستا رہی ہے؟ کل سے میں اس کے سامنے بھی نہیں جاؤں گا۔ میں گناہ کر رہا ہوں، کسی کی بیوی پر نظر رکھ کر اپنا ایمان خراب کر رہا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔
नटखट सी छोटी सी चुलबुली। मगर अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो किसी की बीवी बन चुकी है। मेरा मोहब्बत पे तो कोई जोर नहीं, मगर मैं खुद को उसके सामने जाने से तो रोक सकता हूँ। और फिर दिल पर पत्थर रखकर और आंखों में आंसू लेकर अरबाज पर वो रात बहुत भारी पड़ी थी। जिस रोज से शहराम घर आया था, उस रोज से मीरा अपने कमरे में ही सो रही थी। शहराम को ये बात बहुत बुरी लग रही थी, मगर वो अभी खामोश था। वो कुछ भी कहकर मीरब को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था। मगर आज उस दुश्मन जान की याद सताने लगी तो शहराम के कहने पर मीरब को खाने की मेज पर लाया गया। क्या मैं अब नाश्ता भी सुकून से नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो, मगर मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने में क्या कबाहत है? बीवी हो तुम मेरी। बस इस बात का तो अफसोस है कि बीवी हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन ये अफसोस भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। आखिर कब तक तुम मुझे अपने साथ बांध कर रखोगे? तुमने मुझे हासिल तो कर लिया है, मगर तुम मुझे जीत नहीं पाओगे। तुम हार जाओगे, तुम्हारी अना हार जाएगी। वो आंखों में जुनून लिए शहराम की अना का मुकाबला कर रही थी। दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े थे और ये बात भूल चुके थे। मोहब्बत अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लगा देती है, और वो दोनों तो थे ही मोहब्बत के मारे, मोहब्बत के तलबगार। बस दोनों को समझने की देर थी, और फिर काया ऐसी पलटती कि दोनों अपना अपना वजूद भूल जाते। बस अपनी जुबान बंद रखो, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें अगर इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तुम कर ही क्या सकते हो मार कुटाई के अलावा? उस दिन अरबाज को भी तुमने मारा, क्या तुम में ज़रा रत्ती बराबर भी इंसानियत है? सही कहते थे अब्बा, मुझे तुम जैसे जल्लाद के साथ शादी करनी ही नहीं थी। तुमसे अच्छा तो वही होता, कम से कम हैवान तो नहीं था। और यहाँ पर शहराम की हिम्मत जवाब दे गई थी। बस मीरब, अब एक और लफ्ज़ नहीं, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मैं तुम्हारे मुंह से किसी गैर महरम की बातें सुनना नहीं चाहता, और तुम हो के उसकी तारीफ़ें कर रही हो। ये ना हो कि मुझे गुस्सा आए और वो भी अपनी जान से जाए। तुम्हें मिलता क्या है बेकसूरों को मारकर? जिस रोज़ मैं यहाँ पर आई उस रोज़ भी तुमने एक लड़की को मरवाया था। क्या जान सकती हूँ कि उसका कसूर क्या था? वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया क्योंकि तुम्हारा दिल भर गया था। अब कह दो कि ये भी झूठ है। शहराम को तो सर चकरा गया था। मीरब उसके लिए कितनी बदगुमानियाँ अपने दिल में बसा कर बैठी थी। तभी वो जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। अलबत्ता अब अरबाज की शामत पक्की थी। रात हुई तो अरबाज कुछ सामान लाकर किचन में रख रहा था जब उसकी नज़र मीरब पे पड़ी। शहराम ने तुम्हें फिर कुछ कहा है? अरबाज अब की मर्तबा सर पकड़कर बैठ गया था। वो जितना मीरब से दूर भागने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसके करीब आ रही थी। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारा मालिक गया कहाँ पर है? मैडम, वो आपके शोहर हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए। अरबाज की बात पर मीरब ने नाक मुंह चढ़ाया था। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे बॉस शुरू से ही ऐसे हैं या मुझे देखकर उनकी हालत ऐसी हो जाती है? मतलब हर वक्त गुस्से में रहते हैं या इसके पीछे कोई खास वजह है? और ये गुंडागर्दी क्यों शुरू की उन्होंने? कुछ जानते हो क्या? जी मैडम, जानता तो हूँ, लेकिन शायद अब मेरी बात पर यकीन नहीं करें। अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों यकीन नहीं करूँगी मैं तुम्हारी बात पर? अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि बॉस यहाँ तक कैसे और क्यों पहुँचे, तो मैं आपको आज सच बताता हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मगर आप उनकी बीवी हैं, इसलिए आपका जानना भी इतना ही ज़रूरी है। मीरा पहली मर्तबा शहराम की शख्सियत में दिलचस्पी ले रही थी। शहराम शुरू से ऐसा नहीं था, वक्त और हालात ने उसको ऐसा बना दिया। शहराम के अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। अम्मा ये दुख बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चली गईं। शहराम को पालने के लिए उसके अब्बा के पास पैसे मौजूद नहीं थे, इसीलिए शहराम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मगर वहाँ पर भी उसकी किस्मत खराब निकली। मालिक उसे हर रोज़ मारता पीटता और सारा काम करवाने के बाद चंद पैसे उसके हाथ में रख देता, जिससे वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता था। किसी और काम ना मिलने की सूरत में मजबूरन उसे यहीं काम करना पड़ा था। वो मारपीट बर्दाश्त करते करते इस कदर सख्त दिल हो गया कि आज किसी की जान लेते वक्त उसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। मगर वो दिल का बुरा नहीं है, किसी से मोहब्बत करे तो उस पर जान भी वार देता है। और फिर आप इन खुशनसीबों में से एक हैं। अरबाज शहराम की कहानी बता रहा था कि कैसे उसको बेवफाई, दुख, माँ की मौत और मारपीट ने ऐसा बना दिया था। और अपने बारे में भी कुछ बताओ, अपने बॉस के बारे में तो बहुत कुछ जानते हो। तब भी अरबाज के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आई थी। अपने बारे में क्या बताऊं? अपने बारे में ऐसा कुछ खास नहीं बताने के लिए। तभी मीरब अरबाज से कहने लगी, कुछ तो कहो, तुम्हारी भी तो कुछ कहानी होगी। न जाने क्यों आज मीरब को अरबाज के साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मैडम, मुझे और बहुत काम है, अपने बारे में फिर कभी ज़रूर बताऊंगा। अरबाज, तुम्हें मेरी बातों से ज़्यादा अपने काम अजीज़ हैं। मैं यहाँ पर बैठी बोर हो जाती हूँ, इसलिए आज दिल चाहा कि तुमसे बातें करूँ और तुम हो के जान छुड़वा रहे हो। वैसे कहो कि मेरे साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें उलझन का शिकार कर रही हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता इतना बोलना। मैंने काफ़ी दिनों से देखा है तुम खामोश रहते हो और शायद खामोशी को ही ज़्यादा पसंद करते हो।
نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بھی بہت بولا کرتا تھا، بہت باتیں کرتا تھا، بالکل آپ کی طرح تھا، چنچل، نٹکھٹ، ضدی، انا پرست اور اپنی باتیں منوانے والا۔ گھر میں جو میں کہہ دیتا تھا وہی ہوتا تھا، مگر پھر ایک روز گھر میں ایک عجیب سا طوفان آیا۔ اس طوفان میں میرا سب کچھ چلا گیا، میرے گھر والے، میرا ابا کا کام، کاروبار، اور میں بالکل سڑک پر آ گیا۔ رشتہ داروں سے مدد مانگی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تبھی معلوم ہوا کہ ایک رشتہ دار کی وجہ سے ہی ہمارے گھر میں اتنی تباہی ہوئی، مگر میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مگر جب میں جوان ہوا تو میں نے پولیس کی مدد لینا چاہی، مگر پولیس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اکیلا سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ لوگ ان کو پکڑ بھی لیتے پھر بھی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ چھوٹ جاتے اور پھر وہ مجھے تلاش کرتے۔ مجھے پولیس افسر کی بات سمجھ آ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی راستوں پر بھٹکنے لگا۔ تب میری ملاقات شہرام سے ہوئی۔ شہرام نے مجھے بہت سہارا دیا تھا، میرا بہت خیال رکھا، کیونکہ وہ بھی حالات کا مارا تھا، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہو گئے۔ اور پھر کیا ارباز؟ ایک دم چونک اٹھا تھا۔ کچھ نہیں میڈم، اور کچھ نہیں۔ ارباز تم مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ میڈم میں آپ سے کیا چھپاؤں گا؟ ارباز تمہارے دل و دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے۔ نہیں میڈم، یہ بس آپ کی سوچ ہے۔ ارباز اب میرب کو کیا بتاتا، وہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ایک ملازم باہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ ارباز لالا، باہر کوئی آدمی آیا ہے، میڈم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں انہیں جانتا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرب نے چونک کر اس ملازم کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے اور یہاں تک کا اسے پتہ ہی کیسے معلوم ہوا؟ رکو میں دیکھتی ہوں۔ نہیں میڈم، آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ نہیں ارباز، اگر وہ مجھے جانتا ہے تو مجھے دیکھنے دو۔ تبھی میرب باہر گئی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شہروز؟ شہروز نے میرب کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ دوبارہ شادی کر لو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں جانتا ہوں تم بھی یہاں پر خوش نہیں ہوگی، کتنا تلاش کیا ہے میں نے تمہیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ یہاں آنے کی دوبارہ جرت کی تو اپنی ٹانگوں پر نہیں جاؤ گے۔ میڈم آپ اندر جائیں، اسے ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ ارباز کے کہنے پر میرب جیسے ہی اندر جانے لگی، شہروز نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی بھاؤں میں چلی گئی تھی۔ اسی وقت اس نے خود کو سنبھالا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، شہروز کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ میں بیوی ہوں کسی کی، اور ایک نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا یہ ہاتھ ہی تمہارے وجود سے الگ کر دوں۔ آئندہ کے بعد اگر تمہیں کبھی کسی غیر محرم لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی تو یہ تھپڑ ضرور یاد کر لینا۔ امید ہے کہ دوبارہ کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑو گے۔ میں بیوی ہوں شہرام کی، جانتے تو ہوگے شہرام کو۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، ورنہ تم جیسے لالچی شخص کی بیوی بننے سے تو بہتر تھا کہ میں کنواری رہتی۔ تم میں ہے ہی کیا؟ کمزور، بزدلی اور لالچ کے علاوہ تم میں بڑا ہی کیا ہے؟ اب تم میری توہین کر رہی ہو، میں تمہاری توہین کر رہی ہوں۔ تم عزت کے قابل ہی نہیں تھے۔ جب تم مجھے عزت نہیں دے سکتے تو تم میرا کیا خیال رکھتے؟ شہرام نے نہ صرف مجھے عزت دی ہے، وہ میرا خیال بھی رکھتا ہے۔ میرے معاملے میں وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ اب تم اپنی خیر مناؤ کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ شہرام آ گیا تو تم کہیں نہیں جا پاؤ گے، اور اگر اگلی مرتبہ تم یہاں پر دکھائی بھی دیے تو پھر شکایت مت کرنا، کیونکہ تم اپنی دونوں ٹانگوں پر واپس نہیں جا پاؤ گے۔ ارباز آئندہ کے بعد اگر یہ کہیں دکھائی دیا تو اس کو مار دینا، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا کہہ کر میرب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میرب نے جو ہمت دکھائی تھی، شہرام کیمرے سے دیکھتے ہوئے خود پر غرور محسوس کر رہا تھا۔ ارباز شہرام سے بولو جلد سے جلد گھر آئیں، میں نے انہیں یاد کیا ہے۔ اتنا کہہ کر میرب نے ارباز کا فون بند کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہرام گھر پر موجود تھا۔ میرب کے کمرے میں جاتے ہی اس نے میرب کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا، جو رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شہرام کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آپ کیسے شوہر ہیں؟ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کوئی آپ کی بیوی پر گندی نظر رکھ کر بیٹھا ہے؟ یہ کیسے آپ انڈر ورلڈ گینگسٹر ہیں جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ کے ہوتے ہوئے آج کسی غیر محرم نے میرا ہاتھ پکڑا، آپ کی غیرت کیسے گوارا کر گئی؟ آج کتنا غیر محفوظ سمجھ رہی تھی میں خود کو آپ کے بغیر۔ آپ کہاں تھے؟ اتنا وقت کیوں لگا دیا آنے میں؟ اب مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شہرام کو میرب کی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ حیرانگی سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنا ڈر جائے گی۔ آج پہلی مرتبہ میرب خود کو کمزور سمجھ رہی تھی۔ شاید اب اس کے پاس سہارا تھا، شاید اس کے پاس شہرام تھا جس کے سہارے وہ خود کو کمزور سمجھ سکتی تھی۔ پہلے تو ہمیشہ سے اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی تھی۔ شہرام نے اپنا ہزار تنگ کیا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں آئندہ کے بعد کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔
जिस तरह आज तुम डर रही हो इसी तरह मुझे भी डर लगता है, मरने से, तुमसे दूर रहने से, तुम्हें तन्हा छोड़ने से। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मीरब, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा और बस तुम्हारे साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक लंबी उम्र गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं इस काम में मुलविस रहा तो जल्द मर जाऊंगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, जिस तरह तुमने खुद को बचाया, जिस तरह तुमने खुद की हिफाजत की मेरी खातिर। तुमने खुद को गैर महरम के हाथों से बचाया। आज मैं इस बात से पुरसुकून हूँ कि कल को मुझे कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। शेहराम कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके साथ एक लंबी उम्र गुजारना चाहती हूँ और आप हैं कि मरने की बातें कर रही हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। कितनी मरतबा बताना पड़ेगा आपको। और आइंदा की बात आप अरबाज को भी इस काम से दूर रखेंगे। मुझसे वादा करें कि आप दोनों सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी काम गलत करें। मैं सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि अगली दुनिया में भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं जन्नत में आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर, ताकि तुम खुश रहो। उन दोनों की मोहब्बत अमर हो गई थी। जहाँ मीरब ने अपनी जिद छोड़ी थी, वहाँ पर शेहराम ने भी अपनी अना को मात दे दी थी। आज वो हकीकत में बहुत खुश था, मीरब को उसके लिए खुद को बचा के रखते देख। मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि उनकी मोहब्बत को किसी की नज़र लगने वाली है, एक तूफान जो उनकी दुनिया हिला देगा। शायद दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़े। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। अरबाज, तुम्हारे बॉस अभी सो रहे हैं। जब वो उठें तो उन्हें बता देना कि मैं पास में ही कुछ देर अकेले वक्त गुजारने गई हूँ। मगर मैडम, आप अकेली नहीं जा सकती, मैं आपके साथ जाऊँगा। नहीं अरबाज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे कुछ देर अकेले वक्त गुजारना है। न जाने क्यों मीरब की तबीयत में कुछ दिनों से चिड़चिड़ापन था। वो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी। शेहराम तो बहुत कोशिश कर रहा था कि मीरब पुरसुकून रहे, मगर न जाने क्यों उसकी तबीयत कुछ अजीब सी थी। मैं कुछ उलझन का शिकार हूँ अरबाज, इसीलिए अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ ताकि खुद के दिमाग को पुरसुकून कर सकूँ। तुम तो इस बात को समझ सकते हो ना? मगर मैडम, आप अकेली जाएंगी तो शेहराम सर मुझ पर गुस्सा होंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, बस कह देना मैंने कहा है। मीरब इतना ही कहकर घर से बाहर निकल गई थी। वो अपने ध्यान में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो घर के पास बने पार्क में जाना चाह रही थी जब अचानक उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। मीरब इस सब के लिए तैयार नहीं थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और इससे पहले मीरब कुछ करती, किसी ने मीरब का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींचा और गाड़ी भगा कर ले गया। मीरब, मैडम अगवा हो गई हैं, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। आप भी फौरी तौर पर पहुंचे। अरबाज, एक बात याद रखना, जिसने भी ये हरकत की है वो बचना नहीं चाहिए। मेरी बीवी को तकलीफ देने की किसकी जरूरत हुई? एक कारखाने में मीरब को लाया गया था। मीरब को रस्सियों में बांधकर किसी कुर्सी पर बिठाया हुआ था। वो खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो निढाल हो चुकी थी और बार बार चक्कर आने की वजह से बेहोश हो जाती। अब तो कई घंटे हो गए थे मगर अभी तक अरबाज और शेहराम वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। अरबाज, शेहराम कहाँ पर हैं आप लोग? मीरब को अपनी संगीन गलती का एहसास हो रहा था। उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अभी कुछ रोज पहले ही तो शहरोज उसे धमकी देकर गया था। क्या ये शहरोज का काम है? नहीं, वो इस काबिल तो नहीं। वो अपने ही दिमाग में ताने बाने बुन रही थी। बॉस का फोन आया है, ये लड़की मरनी नहीं चाहिए। बस वो शेहराम को तड़पाना चाहता है ताकि उसे तकलीफ पहुंच सके, उसे बेसुकून कर सके। अगर लड़की मर गई तो समझो हम लोग भी गए। शेहराम हमें छोड़ेगा नहीं। शेहराम तुम लोगों को अभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी को अगवा करने की? तुम लोगों ने क्या सोचा था? वो लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग मेरी बीवी पर नजर रखे हुए हो? कौन हो तुम लोग? किसके आदमी हो? अरबाज और शेहराम ने उन लड़कों की दुर्गत बना दी थी, मगर उनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला था। अरबाज, इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए और इनका मालिक मरना नहीं चाहिए। वो जिंदा मेरे पास हो। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त था। अगर उसे हल्की सी भी खराश आई तो अरबाज, याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहते ही वो दोनों मीरब की तरफ बढ़े थे, जो रस्सियों में जकड़ी हुई बेहोश पड़ी थी। मीरब, आंखें खोलो। मीरब, आंखें खोलो। शेहराम तो एकदम घबरा गया था। अरबाज का दिल भी बैठा जा रहा था। काश मैंने तुम्हें तनहा ना छोड़ा होता। अरबाज खुद को कसूरवार समझ रहा था। उसे जबरदस्ती मीरब के साथ ही निकलना चाहिए था। वो ऐसा सोच रहा था। शेहराम ने मीरब को अपने बाजू में उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर डॉक्टर मीरब का मुआयना करते रहे। वो वक्त अरबाज और शेहराम पर बहुत सख्त था। बॉस, आप फिक्र मत करें, मैडम को कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकले तो शेहराम खान जल्दी से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मगर मेरी बीवी को खराश तक नहीं आनी चाहिए। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ऐसी हालत में कुछ दबाव की वजह से वो बेहोश हो गई हैं, मगर जल्दी उन्हें होश आ जाएगा। वो बहुत कमज़ोर और छोटी हैं। इस हालत में अक्सर कमज़ोर लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। मगर आपको उनका बहुत ख्याल रखना है, उनके खाने पीने का, उनके आराम का। कैसी हालत डॉक्टर?
شہرام کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ارباز بھی سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شہرام، آپ باپ بننے والے ہیں۔ شہرام کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ حیران تو ارباز بھی تھا، مگر اسے دلی خوشی تھی شہرام کے لیے۔ شہرام نے ارباز کو گلے لگا لیا۔ شہرام کی آنکھوں میں آج عرصے کے بعد ارباز نے آنسو دیکھے تھے۔ وہ جلدی سے میرب سے ملنے کے لیے گئے۔ میرب ابھی بھی نڈھال تھی۔ جب میرب نے شہرام کو دیکھا، شہرام وہ ان لوگوں نے، بس میرب تم ان لوگوں کی فکر مت کرو، اپنی، میری اور ہمارے بچے کی فکر کرو۔ کیا؟ میرب کو جب یہ خبر ملی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ شہرام کو ایک دم فکر ستانے لگی تھی۔ کیا بات ہے میرب، کیا تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے؟ اگر میرب انکار کر دیتی تو شہرام کا خواب بھی ٹوٹ جاتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ خدا نے ہمیں کتنی جلدی اپنی رحمت سے نواز دیا ہے، ورنہ لوگ کئی سال ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس روز کے بعد سے شہرام اور میرب بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ شہرام نے اپنی سب بری عادتیں چھوڑ دی تھیں۔ اب وہ اور میرب بس ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرب نے ارباز کی شادی بھی اپنی چھوٹی بہن سے کروا دی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج دونوں کی ضد ہار گئی تھی اور محبت نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔